بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اور دوست سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جب نوجوان اپنی دین کی حفاظت کے خاطر اپنے گھروں سے نکل گئے اور ایک غار کے اندر جا کر کے پناہ لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے دین کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اے میرے نوجوان ساتھیوں جو اپنی زندگی کو لہو لعب کے اندر گزارتے ہو یا اسی طرح سے ایسے کاموں میں مصروف رکھتے ہو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ ان کاموں کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بھی بنائی اور مرنے کے بعد میں ان کو ہم اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں اور ان سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی طرف دیکھیں جن کے بارے میں میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت میں اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس وقت وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں اور دوستو، اور وہ سایہ ان نوجوانوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی کو گزاری ہے اللہ کی عبادت میں۔ اور دیکھیے دوسری روایت کے اندر میرے بھائی اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور میرے بھائیوں اور دوستو ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، میرے بھائی اور دوستو ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، وہ نوجوان خوش نصیب ہیں جو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھتے ہیں اور اس کو مستقبل کے لیے زاد راہ کے طور پر بھیج دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے ہیں، ان کی قیادت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجتے ہیں کہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی طاقت اور قوت تھی ان کے خلاف لڑائی اور جنگ کے محاذ پر بھیجتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ولولہ تھا، ان کے اندر ہمت تھی، اور یہی وہ نوجوان تھے میرے بھائیوں اور دوستو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیے، اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی پڑھیے، اور اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھی آپ پڑھیے، ذکر کیجئے، دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جوانی کو جب اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارا تو اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ آپ دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستو کتنے نوجوان ہیں آج جن کو اللہ رب العالمین نے دولت کے انبار عطا فرمائے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں صرف کرنے کے بجائے ایسے راستوں میں خرچ کرتے ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناخوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے دوستو جو اپنی زندگی کو بہت ساری گنوا چکے ہو، اپنی زندگی کو برباد چکے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین کی طرف لو لگاؤ، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اور آج ہی سے تہیہ ہم کرتے ہیں کہ اب ہماری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گی۔ آج سے ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے جس قوم کے نوجوان کھڑے ہو جائیں میرے بھائیوں اور دوستو، اس قوم کو کوئی بھی پست نہیں کر سکتی، کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی امت محمدیہ کے لیے اور لوگوں کے لیے چاہتے ہیں ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں ہمارے نوجوان، تو آئے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں کو اسلام کو سمجھنے کی اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اوقات کو صحیح معنوں میں اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔